اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ 2009 سے 20 فروری کو سوشل جسٹس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کیا امیر اور غریب کے درمیان کسی قسم کا فرق تو نہیں کیا جا رہا؟ وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے؟ تعلیم کے مواقع سب کو دیے جا رہے ہیں؟ کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ کیا کسی رنگ، مذہب، نسل یا کسی مخصوص علاقے کی وجہ سے انصاف کا توازن بگڑ تو نہیں رہا؟ آج نسل انسانی جس انصاف کی بات کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو آج سے 1400 سال پہلے نافذ کر کے دکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم کے ذریعے اور حضرت اماں حوا کے ذریعے پیدا کیا اور اس کی نسل کو پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ اس کی ایک بڑی عام وجہ یہ ہے کہ تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور ایک باپ کی اولاد کسی بھی وجہ سے دوسرے سے کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، جس طرح انسانی معاشرے کی آبادیاں بڑھیں، آپس کے معاملات بڑھے، ویسے ویسے حق تلفی، غربت اور افلاس، روزگار کے مواقع اور اس میں کھینچا تانی اور حقوق کے غصب کرنے اور حق تلفی نے جنم لیا۔ ناظرین، جیسے جیسے مسائل بڑھتے گئے، اس طرح معاشرے میں موجود ان افراد نے جو مساوی حقوق پر یقین رکھتے تھے، اس کے بارے میں آواز کو بلند کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے مساوی حقوق کی آواز کو 19ویں صدی میں بلند کیا گیا، جب انڈسٹریلائزیشن کا دور ہوا اور معاشرہ واضح دو طبقوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک طرف سرمایہ دار تھے اور تو دوسری طرف غریب مزدور طبقہ، اور یہ بات عام طور پر دیکھی جا رہی تھی کہ اس غریب مزدور طبقے کو یہ چند افراد ان کے حقوق کا بہت بری طرح استحصال کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آواز بڑھتے بڑھتے یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ میں پہنچی، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 2007 میں اس دن کو باقاعدہ منانے کی منظوری دی، اور 2009 سے 20 فروری کو سوشل جسٹس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دن منائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتوں پر اس بات کا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس بات کی نگرانی کرے کہ کیا مرد اور عورت کو مساوی حقوق دیے جا رہے ہیں؟ کیا امیر اور غریب کے درمیان کسی قسم کا فرق تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا انصاف کی فراہمی تمام لوگوں تک یکساں پہنچ رہی ہے؟ کیا وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے؟ کیا تعلیم کے مواقع سب کو دیے جا رہے ہیں؟ کیا صحت کی سہولتیں سب لوگوں کے پاس موجود ہیں؟ کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ کیا کسی رنگ، مذہب، نسل یا کسی مخصوص علاقے کی وجہ سے انصاف کا توازن بگڑ تو نہیں رہا؟ اور جو عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، کیا ان کو نافذ بھی کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے دنیا میں بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں، اور ان سے بہت سی شخصیات نے اپنا ایسا کام کیا ہے کہ نسل انسانی کو بڑے بڑے ظلم سے نجات دلائی ہے۔ ناظرین، جنوبی افریقہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور نیلسن منڈیلا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جدوجہد کر کے 385 سالہ غلامی کے دور کو ختم کیا اور جنوبی افریقہ کے لیے آزادی حاصل کی۔ ناظرین، قائد اعظم محمد جناح نے ہمارے ملک پاکستان کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان پہ کہ کیا ہمارا معاشرہ بحیثیت پاکستانی، ہم اس کو اگر دیکھیں تو کیا یہاں سماجی انصاف موجود ہے؟ ناظرین، اپنے اخبارات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ کچھ خبریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کسی چھوٹے سے شہر کے کسی ایتھلیٹ نے اولمپک میں کوئی میڈل حاصل کر لیا ہو، یا کسی غریب مزدور کا بیٹا کوئی بہت بڑا افسر لگ گیا ہو، یا کسی غریب نے کسی اسمبلی کی کوئی سیٹ جیت لی ہو۔ ناظرین، یہ تمام خبریں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سماجی انصاف موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی ایتھلیٹ میڈل حاصل کرے گا تو وہ بڑے شہر سے حاصل کرے گا، کیونکہ سہولتیں صرف بڑے شہر میں ہیں، اور اگر کوئی غریب کا بچہ پڑھے گا تو یہ بہت انہونی بات ہے، بچہ پڑھے گا تو صرف امیر کا جو کسی بڑے شہر میں رہتا ہے۔ اسی طرح الیکشن میں کامیابی صرف وہ حاصل کرے گا جو بہت زیادہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ ناظرین،
پاکستان، اگر ہم اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو پاکستان میں ہر طرف آپ کو اقربا پروری، کرپشن، رشوت، عدم مساوات اور تمام نظام ایک منصفانہ انداز سے چلنا چاہیے، وہ آپ کو طبقاتی تقسیم میں نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ بالکل پیچھے رہ گئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہیں وہ تمام نظام پر غالب ہیں۔ ناظرین، رول آف لا اور گیلپ نے ایک سروے کیا 128 ملکوں کا، جس میں پاکستان کا نمبر 118 ہے۔ ناظرین، جو پیمانہ اس سروے کے لیے مقرر کیا گیا وہ پیمانہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں موجود افراد اپنے مسائل آسانی سے حل کر لیتے ہیں یا ان کے حل کے لیے راستے میں رکاوٹ موجود ہے؟ کیا تعلیم کے مواقع سب کے لیے یکساں ہیں؟ کیا امیر اور غریب تک جو قانون کی حکمرانی ہے وہ دونوں تک یکساں موجود ہے؟ اور کیا انصاف کے راستے میں کوئی سرکاری افسران یا کوئی بھی اور طبقہ رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ صحت کی سہولتیں سب لوگوں کو دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے؟ کیا تمام لوگ اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں جتنا سب کا حق ہے؟ کیا حکومتیں ایسی پالیسیاں بنا رہی ہیں جس میں ایک بہتر ٹیکس کا نظام، بہتر تعلیمی پالیسی، بہتر معاشی پالیسی، جس کے ذریعے تمام لوگوں کو یکساں روزگار کے مواقع فراہم ہوں؟ اور کیا تمام لوگ ان تمام سہولتوں سے برابری کی سطح پر فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کو 118 نمبر کا ہندسہ یہ بات بتا رہا ہے کہ ہم اس عالمی معیار سے بہت پیچھے ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس معیار پہ سب سے آگے کون ہے تو ناظرین دنیا میں جو نمبر 1 پر موجود ہے وہ ہے اسکینڈینیوین کنٹری کا ملک سویڈن، جبکہ ڈنمارک کا دوسرا اور ناروے کا تیسرا نمبر ہے۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ہمارے دین اسلام پر کہ اس میں سماجی انصاف کے بارے میں کیا کہا گیا۔ ناظرین، آج نسل انسانی جس انصاف کی بات کر رہی ہے اور جس انصاف کو ڈھونڈ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو آج سے 1400 سال پہلے نافذ کر کے دکھایا۔ ناظرین، دنیا کے تمام قوانین کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اس کو یونائٹڈ نیشنز اور تمام ملکوں کا آئین قرار دے دیں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ بڑائی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ ہمارا خون، ہمارا مال دوسرے لوگوں پر حرام ہے۔ یعنی یہ وہ تمام بنیادی باتیں ہیں جن کا پرچار آج بہت ہی خوبصورت انداز میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آج دیکھیں تو پھر بھی امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج اپنے ارد گرد اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اور حکومتیں اس بات کو غور سے دیکھیں کہ وہ منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں کہ تمام وسائل کو لوگوں پر منصفانہ تقسیم کیا جا سکے۔ میرا آج کے دن یہ پیغام ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنے معاشرے میں موجود ان غیر منصفانہ تقسیموں کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔